آج میرے دوستو مواقع اللہ دے رہے ہیں، قرآن پاک سنا رہے ہیں اور روزے رکھوا کر اللہ ہماری تربیت کا سامان کروا رہے ہیں، لیکن رمضان آیا اور معمول کے اعتبار سے گزر گیا۔ اب یہ سوچے نہیں کہ رمضان نے ہماری کیا تربیت کرایا۔ ارے رمضان نے تو ہم کو ہمارا کھانا چھڑوایا، بھائی اپنا کھانا مت کھاؤ اور اپنا پانی مت پیو۔ کیا مطلب کہ تم اللہ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی کو چلاؤ۔ تو اس اطاعت کا کمال یہ ہے کہ جیسے تم حرام سے بچتے ہو حلال سے بھی بچو۔ اپنا کھانا حلال تھا، اپنی بیوی حلال تھی، اپنا پانی حلال تھا، لیکن اپنے جذبے پہ بھی قابو کرو، اپنی بھوک پہ بھی قابو کرو، اپنے پیاس پہ بھی قابو کرو کہ میں روزے میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ میں کھانے کے قریب جا سکتا، نہ بیوی کے قریب جا سکتا، نہ پانی کے قریب جا سکتا۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے اپنی حلال چیزوں کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کے لیے حرام چیزوں کو کتنا بچے گا، وہ حرام سے بھی بچے گا۔ لیکن قیامت یہ کہ دین کی محنتیں جب زندگی سے نکلتی ہے اور دعوت اللہ کا کام چھوٹتا ہے تو اس کی زد یہ پڑتی ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر عبادتیں بے جان ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حلال و حرام کی تمیز اس سے نکل جاتی، یہ توفیق بھی ختم ہوتی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس سے بھی اس کی زندگیاں محروم ہو جاتی۔ تو اب نتیجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، لیکن آج بھی حرام سے محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی غیبت پہ بھی چل رہی، اس کی زبان جھوٹ پہ بھی چل رہی، اس کی نگاہیں بدنگاہی پہ بھی چل رہی۔ قیامت یہ ہے کہ روزے داروں کے گھروں کے اندر گانے بجانے چل رہے ہیں۔ اب قرآن کی برکت کہاں سے آئے گی؟ دعاؤں کی قبولیت کہاں سے آئے گی؟ روزے کی روحانیت کہاں سے آئے گی؟ ارے گانے بجانے تو وہ چیزیں ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی گاتا ہے اور بجاتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز دور جاتی ہے گانے کی اور جہاں تک دور جاتی ہے اس کے باجے کی آواز، اب فرض کرو ایک آواز بمبئی سے نکلی حیدرآباد پہنچی، اب حیدرآباد سے ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے تو پورے گھر میں گونج رہی ہے، اور ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے تو پورے محلے میں سنائی دے رہی ہے۔ تو اب جہاں تک یہ آواز آئی اور جہاں تک یہ آواز جائے گی، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کی زبان کو اتنی لابی کر دیں گے جتنی دور تک اس کی گانے کی آواز گئی تھی اور جتنی دور تک اس کے باجے کی آواز گئی تھی۔ اگر کتے کی زبان تھوڑی لمبی ہو گئی تو کتنا برا دکھتا ہے کہ وہ اپنی زبان لٹکا کے پھر رہا ہے، اور اگر اس کی زندگی گانے اور بجانے میں گزر رہی ہے تو قیامت کے دن میلوں لمبی اس کی زبان ہوگی۔ کسی کی زبان 700 میل لمبی ہے، یہاں سے بمبئی تک اس کی زبان لٹک رہی ہے، اور یہاں سے پیکنگ تک اس کی زبان لٹک رہی ہے، اور یہاں سے بیجنگ تک اس کی زبان لٹک رہی ہے، اور یہاں سے اس کی امریکہ تک اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ اب اس کی زبان کتنی لمبی ہوگی تو اس کی حیت کتنی بری ہوگی۔ پھر حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ اونٹوں کے برابر بچھو اس کی زبانوں پہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایک چیے کے برابر اور ایک پیسے کے برابر اگر بچھو کا بچہ آ جائے تو ہماری محفل بھڑک جائے گی اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگیں گے، اور کوئی جوتا، کوئی چپل، کوئی مارنے اور کوئی پریشان ہونے، کسی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ تو جب ہم چمچے کے برابر اور چیے کے برابر بچھو کو برداشت نہیں کر سکتے تو میرے دوستو ایمان کتنا لٹ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پہ یقین نہیں رہا کہ بھئی سانپ ہوں گے تو اونٹوں کے برابر، بچھو ہوں گے تو اونٹوں کے برابر، اور وہ زبان کو پکڑیں گے اور لٹکیں گے اور ڈسیں گے، کہیں گے کہ یہ جھنکار یہ تیرے گانوں کے بدلے کی جھنکار ہے، یہ باجوں کے سننے کے بدلے کی جھنکار ہے۔ تو سننے اور بجانے اور سنانے اور ان چیزوں کے بدلے کے اندر یہ حالت ہوگی تو اس وقت انسان کا کیا حال بنے گا؟ جب یہ چیزیں صحابہ کے سامنے تھی تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھئی جنت کے اندر خدا وہاں پر روحانی گانے دیں گے، وہاں پر روحانی باجے بجوائیں گے، جنت ایسی دیں گے کہ اس میں ایک سریلی ہوا چلے گی، اور ایسی ہوا چلے گی اس کا نام مسیرہ فرمایا، اور وہ ہوا خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں جنتوں کے اندر دوڑائی جاتی ہے اور جنتوں کے اندر گویا ابھاری جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، اور پتے جب ہلتے ہیں تو اس سے سریلی آواز نکلتی ہے، اور جب سریلی آواز نکلتی ہے تو وہاں کے غلمان اور وہاں کے خدام اس میں مست ہو کے جھومنے لگتے ہیں۔ پھر وہ گاتے ہیں تو ان کے حلق سے وہ ایسی آوازیں نکلتی ہے کہ ان کے گانے کی آواز سے معرفت میں اضافہ ہوگا، روحانیت میں اضافہ ہوگا، اللہ کے دیدار کی لذت کی طاقت اس سے پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر یہ جھومے گا اور کہے گا کہ دنیا کے گانوں سے تم نے اپنے آپ کو بچایا تھا، اب اللہ تمہیں جنت کے گانوں سے سرفراز کر رہے ہیں۔ اور جو دنیا کے بے حیائی کے گانے بازوں میں پڑے گا تو اس کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوگا،
نہ روزے کی طاقت آتی ہے، نہ قرآن کی برکت ملتی ہے، نہ نبی کی محبت آتی ہے، نہ اعمال نبوت کی طاقت زندگی میں آتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ روزے تو اس لیے تھے کہ جب تم حلال سے بچ رہے تو حرام سے اس سے زیادہ بچو، لیکن مصیبت یہ ہوگی کہ بھائی حلال سے تو بچ گئے لیکن حرام سے بچنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ایک صاحب کہنے لگے مول صاحب رمضان کا مہینہ آیا ہے اور میں رخصت لے لیا ہوں، کیوں؟ تو صاحب رمضان کے استقبال میں۔ ارے بھائی ماشاءاللہ تمہارا رمضان تو بڑا قیمتی بن گیا کہ مہینہ بھر تم نے گویا نوکری چھوڑ دی اور جو ہے اور دفتر کو جانا چھوڑ دیا، تو بھائی اب اس کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے نہیں آپ سمجھے نہیں، اصل میں رمضان کے مہینہ ہے اور نوکری کا مسئلہ ہے اور وہاں بغیر اوپر کی آمدنی کے کام چلتا نہیں ہے، اب اس کی فائل اور اس کی فائل الٹ پلٹ کرتا ہوں تو اس کے بدلے لینا پڑتا ہے۔ تو بھائی ماشاءاللہ تم نے بڑی قربانی کر دی۔ نہیں مول صاحب قربانی کیا ہے؟ رمضان کے اندر ایسی رخصت لی ہے کہ ساری فائلیں اٹک کے پڑے رہے گی اور شوال میں رمضان کا بدلہ نکل جائے گا۔ ارے پھر یہ توبہ کہاں ہوئی، یہ روزہ کہاں ہوا، یہ رمضان کہاں ہوا، یہ ایمان کہاں ہوا؟ تو اب آدمی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا اور سمجھ رہا کہ بھئی میری زندگی تو ابھی سے نیت ہے کہ رمضان کے بعد میں یہ کروں گا، تو پھر وہ اس کا رمضان کیسے بنے گا اور قرآن کیسے بنے گا؟ تو میرے دوستو، اس کو تو اللہ پاک نے تربیت کے لیے دیا کہ اگر ایک مہینے تم حلال روزی کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو 11 مہینے حرام روزی سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ نے گویا یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سود کو مٹائیں گے اور صدقات کو بڑھائیں گے۔ اور آنکھوں دیکھا کیا دکھ رہا ہے؟ بھئی صدقہ دیں گے تو 100 کے 50 ہو جائیں گے، اور اگر سود لیں گے تو 100 کے 150 بن جائیں گے۔ اب 150 میں کامیابی نظر آ رہی، 50 میں ناکامی نظر آ رہی، اس لیے کہ آنکھوں کے اندر ایمان کا نور چھن گیا اور دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا اور آخرت کا یقین لٹ گیا۔ تو اب آدمی کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کمی زیادتی کس کی، اللہ کی محبت کی کمی ہو رہی ہے یا دنیا کی چیزوں کی محبت کی کمی ہو رہی ہے۔ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں عدد کے اعتبار سے کہ 50 صدقہ کر دیے تو 100 کے 50 ہو گئے اور سود لے لیے تو 100 کے 150 ہو گئے۔ اب جبکہ اللہ پاک کا اعلان یہ ہے کہ جو سود لے گا گویا وہ ہم سے اعلان جنگ کرے گا، اور جو ہم سے اعلان جنگ کرے گا تو یقین کر لے کہ اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک جس سے اعلان جنگ کریں گے تو کیا وہ مٹے گا یا وہ رہے گا؟ تو اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ سود کے 2 پیسے اگر کوئی کھا لے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا ہو، منہ کالا کیا ہو۔ اب کون بے حیا کی حیا بھی ایک سطح پہ آئے گی اور وہ ماں کے پاس جا کے رک جائے گا، لیکن جو سود کھائے گا وہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہوگا۔ تو اب آدمی سوچے کہ بھئی کتنے کاروبار ہیں جو سودوں پہ چل رہے ہیں اور کتنی زندگیاں ہیں جو سود پہ چل رہی ہے، اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اللہ یہ آپ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، میرے خاتمے کا کیا ہوگا، میرے ایمان پہ جینے اور مرنے کا کیا ہوگا، میری اولاد کی زندگی میں اطاعت آنے کا کیا ہوگا، میری زندگی میں توبہ کا دروازہ مجھے کیسا ملے گا اگر میں اس راستے پہ اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ تو جب تک کہ سود کو اللہ پاک نے حرام نہیں قرار دیا تو صحابہ میں بھی ایک طبقہ تھا جو اس کے اوپر چلتا تھا، لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے کہ پیسے سے پیسہ لیا جائے اور اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا جائے اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے، اور وہ آئے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مجھے پتا چلا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور میرا لاکھوں کا مال سود کے کاروبار میں لگا ہوا ہے اور کروڑوں اس سود کے ذریعے سے کمائے جا رہے ہیں، تو اب آپ کا کیا حکم ہے کہ میں اصلی مال کو بھی چھوڑ دوں، راس المال کو بھی ختم کر دوں، یا راس المال جو میرا اصلی مال ہے مجھے لینے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو حضرت عباس بھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وحی آئی فَإِن تُبْتُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کہ جو لوگ توبہ کر لیں سود کے ناپاک کاروبار سے تو اللہ پاک اختیار دیتا اور اجازت دیتا ہے کہ ان کے لیے راس المال حلال ہے، وہ اس کو حاصل کر لے سکتے ہیں، کہ ان کا اصلی مال ان کا اپنا مال ہے۔ تو آپ نے حضرت عباس کو بلایا کہ جاؤ میرے چچا کو بلا لاؤ۔ فرمایا اللہ نے حکم فرمایا اور اللہ نے وحی نازل کی اور یہ فرمایا کہ راس المال ان لوگوں کا ہے جو سود سے توبہ کر لے تو ان کا اصلی مال ان کے حق میں حلال ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے خاموش ہو گئے، اگر اللہ بھی خاموش ہوتے تو اس ذات کی قسم جس پہ اب میں ایمان لے آیا ہوں، میں اصلی مال کو بھی ایسی چھوڑ دیتا جیسے ناپاک مال کو چھوڑ دیا۔
اور اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ کرتا کہ اللہ اپنے غیب سے مجھے دیں گے اور فاقوں سے میری حفاظت کریں گے. تو آپ نے فرمایا چچا اصلی مال آپ کے لیے اجازت ہے، لے جائیے. پلٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور پلٹ کے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو کروڑوں کا مال میرے پاس پڑا ہے، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا مال، اور یہ سودی مال ہے، اس کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے کہ اسے کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیجیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا اسلام پھیل رہا ہے، وفود آ رہے ہیں، غریبوں کے کھلانے میں کام آ جائے گا، یا مسجد نبی میں طہارت خانے نہیں ہے. اس وقت تک طہارت خانے نہیں تھے مسجد نبی میں، اب بیت الخلا نہیں تھے مسجد نبی میں. آنے والے مہمان صحابہ کے گھروں پہ ٹھہرتے اور وہاں اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے اور دین سیکھنے کے لیے رات دن مسجد نبی میں رہتے. تو اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مہمان خانے بنا دیے جائیں، ان کے بیت الخلا بنا دیے جائیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اس مال کو زمین کھود کے گاڑ دو، یہ ناپاک مال اس لائق نہیں ہے کہ اس کے بیت الخلا بنائے جائیں، اور مسلمان کا اس مال پر پیشاب کرنا بھی اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہوا. جس مال کو آج مسلمان کھا رہا ہے اور مسلمان رغبت کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ میری زندگی کا یہ ذریعہ ہے، یہ چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا، تو گویا اس کا ایمان مال پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے کہ مال چھوٹ گیا تو کیا ہوگا. ارے اللہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ 70 دروازے کھولیں گے اور وہاں سے دیں گے جہاں سے تم کو گمان نہیں ہے، اور اللہ حلال و پاکیزہ راستے سے دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور بے حساب دیں گے، یعنی بے گنتی دیں گے، پھر آدمی کو گننے کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم ایک ہی حساب جانتے ہیں، 5 اور 5 10 اور بس، لیکن وہ حساب جو بے حساب ہے کہ اللہ دیں گے اور بے حساب دیں گے، تو اللہ پاک یہ بتلا رہے کہ ہم اپنی قدرت سے دیں گے.